خیالات کے لیے چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لہٰذا ہم بلا کسی تاخیر کے اگلے مقرر کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری فہرست میں اگلا نام شاہنواز بدر قاسمی صاحب کا ہے، جو ویژن انٹرنیشنل اسکول سہرسہ بہار کے ڈائریکٹر ہیں، فری لانس جرنلسٹ ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ ہم موصوف سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات ہم سے شیئر کریں۔ شاہنواز بدر قاسمی صاحب۔ جی آواز آ رہی میری؟ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات کی باتیں سن رہا تھا۔ سب سے پہلے کل ہند طلبہ مدارس فورم اور انجمن علماء اسلام کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ حضرات نے اتنا اہم ترین، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین موضوع ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں مدارس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس پر آپ لوگ بہت قیمتی اور بڑے اچھے لوگوں کو آپ لوگوں نے جمع کیا ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کروں گا۔ اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے فراغت کے بعد آنے والی مشکلات اور ان کے حل کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایسے تمام اپنے احباب تک پہنچانا چاہوں گا جو میرے خیال سے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء کی تعداد ہے وہ مسلمانوں کے بڑی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تین طرح کے طلباء عام طور پہ مدرسے میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کے طلباء وہ ہے جو براہ راست مدارس سے فراغت یا باضابطہ طور پر کہیں نہ کہیں استفادہ کرتے ہیں۔ ایک وہ طلباء جو ابتدائی درجات یا فارسی یا حفظ یا عربی درجات میں پڑھتے ہیں لیکن تعلیم مکمل نہیں کر پاتے ہیں اور اچانک چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے، دوسری قسم کے وہ طلباء جو تعلیم تو مکمل کرتے ہیں لیکن چاہے حفظ ہو یا باضابطہ قرأت ہو، باضابطہ عالم نہیں بن پاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جو باضابطہ طور پر کسی مدرسے سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایک مدرسے کے تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہیں، اور مدرسے سے فراغت سے پہلے بہت خوش فہمیاں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے جو بچے مدرسوں میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ مدارس سے فراغت کے بعد ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے جو سب سے مدارس کے فارغین کا ہے، وہ ہے معاش کا مسئلہ۔ کیونکہ جب آپ فراغت پا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں جو اصل تعلیم یا اصل امتحان ہے وہ آپ کی فراغت کے بعد ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کی فراغت نہیں ہوتی ہے تب تک آپ بہت زیادہ خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں، بڑے بڑے عزم، حوصلے اور انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ خواب دیکھتے ہیں جس کو آپ شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ چھٹیوں میں گھر آتے ہیں تو جو جلسے جلوس گھر والے اور آپ سے ایک بہت زیادہ توقع سے زائد آپ کو بہت زیادہ عزت ملتی ہے، ہر اعتبار سے لوگ آپ کو سراہتے ہیں، ملنے جلتے ہیں۔ لیکن جب آپ فراغت پا لیتے ہیں تو آپ کی ذات، کیونکہ آپ جو دنیاوی اعتبار سے معاش کے مسائل، چاہے آپ کسی دینی ادارے سے فارغ ہو یا کسی عصری ادارے سے، کہیں نہ کہیں اگر عوامی طور پر آپ جائیں گے تو یکساں حالات ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو مدارس کے فارغین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وضع قطع کے اعتبار سے، چاہے آپ کتنا ہی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے ہوں، لیکن اگر آپ واقعتاً پڑھنے کے زمانے میں اگر محنت نہیں کی ہو، اگر آپ نے جو مشن ہے، ویژن ہے، جو پوری سوچ ہے، اگر وہ آپ کا کلیئر نہیں ہے اور بس پڑھتے چلے گئے اور ایک سند لے کر کے آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکلات اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے فراغت کے بعد، وہ ہے اپنے کیریئر کا، اپنی جاب کا۔ کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن کے حالات میں بہت قریب سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ، مدارس سے جڑے ہوئے لوگ
اس قدر پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. بڑی تعداد میں وہ طلبہ جو عربی درجات یہ حفظ کے پڑھتے تھے انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا. تو کہیں نہ کہیں مدرسوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور خاص طور سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ لاک ڈاؤن سے پہلے حالات کافی بہتر تھے، لیکن جو لوگ مدارس چلاتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت کس طرح کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے جو پڑھنے والے کا جو ایک ذوق اور شوق ہے وہ پہلے کے بنسبت کہیں نہ کہیں تعداد وہ گھٹی ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر فراغت کے بعد اگر جو ہمارے مدارس کے جو بڑے ذمہ داران ہیں، الگ الگ ادارے ہیں، چند بڑے اداروں کو چھوڑ کر کے ملکی سطح پر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے جہاں ہمارے مدارس کے بچے وقت رہتے ہوئے اپنے کیریئر کو لے کر کے، اپنے مستقبل کو لے کر کے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے. کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں فراغت کے بعد کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، کس طرح کی چیزیں کو فیس کرنا ہوگا. کیونکہ معمولی جاب کے لیے، حالانکہ الحمدللہ مدارس کا جو مقصد ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر شروعات سے ہی کفایت شعاری اور بہت کم خرچوں میں جو زندگی جینے کا جو سلیقہ ہے وہ مدارس کے طلبہ اس ہنر سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ اگر بے روزگاری ہے تو مدارس کے طلبہ کے اندر ہے، فارغین کے اندر ہے. وہ کم سے کم خرچوں میں یا کم سے کم پیسوں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ جاب میں لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں. تو سب سے اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے مسئلہ کہ کس طریقے سے جو ان مشکلات کو ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں رہتے ہوئے، وقت رہتے ہوئے کچھ پروفیشنل کورسز ضرور کر لیں، یا آپ اگر جو بھی ہے کسی نہ کسی بہت سارے ایسے آپ مدرسوں میں رہتے ہوئے اگر آپ نے باضابطہ جو 10ویں 12ویں کا یا اسی طرح بی اے ایم اے کیا تو آپ کو سرکاری جاب مل جائے گی. اسی طرح کے وہاں سر رہتے ہوئے اگر آپ معذرت چاہتے ہیں سر، ذرا آپ اپنی بات سر گفتگو سر ذرا مختصر کر لیں تو بہتر ہوگا. چلیے تھے. شکریہ تو سر. باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے، بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بہت سارے احباب نے اپنی باتیں رکھی ہے. میں اتنا ہی کہہ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ یہ جو تعلیمی کانفرنس ہے، مجھے یقین ہے اس 10 روزہ تعلیمی کانفرنس میں ہمارے جو بھی احباب اس میں شامل ہوں گے ان کے جو مفید مشورے ہوں گے وہ آنے والے اور خاص طور سے ذمہ داران مدارس تک وہ تجاویز پہنچنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ تجاویز پہنچتی ہے تو انشاءاللہ یہ ذمہ داران مدارس اس پر غور بھی کریں گے اور یہ تجاویز اور یہ کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر تمام ذمہ داران کو مبارک پیش کروں گا اور نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ خاص طور سے مدارس کے جو ہمارے پڑھنے والے طلبہ ہیں یا فارغین ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور اس ملک میں ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن بدلاؤ لانے سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. آپ بدلیے، انشاءاللہ آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ اور ہمارا نظام خود بخود بدلے گا. شکریہ.